عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجئے۔ آج یعنی جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی 27 مئی 2023 کو، مشہور زمانہ سیاسی ماہر، سفارتکار، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکی دانشور، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امریکی سیاسی سفارتکاری کا ایک دماغ، ڈاکٹر ہنری کسنجر، جنہیں 1973 میں ویتنام کی جنگ کی جنگ سے امریکہ کو نکالنے کے عوض نوبل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، ان کی عمر پوری 100 سال ہو جائے گی۔ وہ 27 مئی 1923 کو پیدا ہوئے۔ 1974 میں نینسی کسنجر سے شادی کی۔ ان کے 2 بچے ہیں، ڈیوڈ کسنجر اور ایلزبتھ کسنجر۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے 1951 سے 1954 کے دوران ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کیا۔ 1 درجن کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں: ورلڈ ریسٹورڈ، دی ایج آف آل اینڈ اوور، ہنری کسنجر لیڈرشپ، ہنری کسنجر آن چائنا، ہنری کسنجر ڈپلومیسی اور ورلڈ آرڈر۔ اس کے علاوہ بھی درجن بھر کتابیں ہیں، لیکن یہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ ہنری کسنجر آئنسٹائن کی طرح وہ یہودی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو جنگ عظیم دوم کے آغاز سے پہلے 1 سال پہلے 1938 میں ہی یہ امریکہ آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر غالباً 15 سال تھی۔ آئنسٹائن تو خیر ایک خاص بڑے نامور سائنسدان تھے جب امریکہ آئے، اور انہوں نے ایٹم کو پھاڑنے کا جو طریقہ ہے، جو راز ہے، وہ امریکن کو دیا۔ اس وقت دیا جب یہ بتایا گیا انہیں کہ نازی ازم جرمنی میں ہٹلر اس کے سائنسدان اس قریب پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایٹم بم ایجاد کریں۔ بہرحال ایٹم بم کی ایک مسٹری ہے۔ وہ جب ایجاد ہوا تو جنگ عظیم جب بنا لیا گیا تھا تو جنگ عظیم تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور مئی میں ہی ختم ہوئی تھی، اتفاق کی بات دیکھیے۔ اور 1945 میں اور پھر اگست میں، جو چونکہ جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، لہٰذا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم پڑے۔ جہاں آئنسٹائن کا نام امریکہ کی فتح اور ایک ابھرنے کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، وہاں ڈاکٹر ہنری کسنجر کی یہ 100 سالہ زندگی، جس میں سے 1963-64 کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آئے تو انہوں نے بہت نام پیدا کیا۔ یاد رہے کہ جب 1945 میں جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی تو اس سے پہلے روس بھی اتحادیوں میں شامل تھا، یعنی امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، اور ایک چین کا بھی ایک کردار تھا، لیکن چین ظاہر ہے اس وقت ان کی ڈومینیشن میں تھا۔ مین لینڈ چین، جس سے بعد میں آزاد ہوا، اور 1949 میں قریباً، اور تائیوان کو اس کی جگہ انہوں نے ویٹو پاور وغیرہ دے دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوریا کی جنگ میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا، لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، اور بہت بڑا فوجی نقصان تھا، دونوں طرف سے ہوا، لیکن امریکہ کو کوئی اس میں خاطر خواہ فتح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد
جو سر جنگ شروع ہوئی تھی رشین بلاک اور امریکی بلاک میں، وارسا پیکٹ کے ممالک اور نیٹو کے ممالک، تو اس کے بعد ویتنام ایک بہت بڑا ایک ایسا وہ تھا جس میں امریکہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا کہ عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ مڈل ایسٹ میں اگرچہ امریکہ نے جب نہر سوئس کو قومی ملکیت میں لے لیا تھا صدر ناصر نے، تو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، لیکن اس وقت امریکہ مصر کے حق میں تھا۔ بعد میں جب رشیا کے ساتھ اس میں تعلقات ہوئے تو امریکہ نے دوسری پوزیشن اختیار کی، اور آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ میں عراق، شام، مصر تو تھا ہی تھا، لیبیا، یہ سب وہاں سے لیفٹ کی طرف چلے گئے اور بہت بڑا ایک تھریٹ بن گیا سر جنگ کے حوالے سے۔ یہ وہ حالات تھے جب 60 کی دہائی میں ہینری کسنجر ایک اہم انداز سے، دانشور کے انداز سے، سیاسی اور خصوصاً سفارت کاری کے اعتبار سے انہوں نے انٹری دی۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1973 کی جنگ میں، عرب اسرائیل کی جنگ میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے بعد کے دنوں میں جو افغانستان کی صورتحال پیدا ہوئی اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کے دو کردار بڑے اہم رہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے امریکہ کو ویتنام کی جنگ سے نکال دیا، دوسرا یہ کہ اس وقت جب خصوصاً 1953-54 کی بات ہے، اسٹالن کا جب انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کی قیادت جب بھائی برزنیف اور دوسرے، تو ان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا چین اور روس کے درمیان۔ 1962 میں چین اور ہندوستان جو آپس میں بھائی بھائی کہلاتے تھے، چینی بھائی، وہ ایک جنگ میں الجھے اور پھر ان کا راستہ بھی الگ ہو گیا۔ پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی ہوئی اور صدر ایوب کا زمانہ تھا، اور بھٹو اس کے بعد وغیرہ کے بعد جو ہے وہ وزیر خارجہ ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک نیا انداز وہ کیا اور چین کو اپنا دوست بنایا، کیونکہ علاقے میں اس وقت ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے، لیکن چین اس وقت کوئی بہت بڑی طاقت نہیں تھا۔ 1964 میں چین ایٹمی قوت بنا، اور اس وقت بھی اس کے مالی یا اقتصادی اور تجارتی صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی۔ اب یہ ایک نیا انداز، ایک نئی بساط بن رہی تھی جس میں ہینری کسنجر جیسے شاطر انسان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیاسی معاملات الجھے، اور 1969 میں جو جنرل یحییٰ خان مارشل لا لگا کے آئے اور انہوں نے الیکشن کرانے کا اعلان کیا، اور پھر 1970 مارچ میں الیکشن ہوئے، اور 1971 کے سلسلہ شروع ہوا اور اقتدار کی منتقلی میں تاخیر ہونے لگی۔ اسی دوران غالباً جولائی کے مہینے میں ہینری کسنجر پاکستان آئے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک اہم کردار ادا کیا چین اور امریکہ کے درمیان دوستی کا۔ واضح ہے، یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت چین رشیا سے بھی اس کے تعلقات بہتر نہیں تھے اور انڈیا سے بھی بہتر نہیں تھے۔ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان سے ہینری کسنجر نے PIA کے طیارے میں چین کا خفیہ دورہ کیا تاکہ تعلقات بہتر کیے جا سکیں۔
کیے جا سکیں، اور نیکسن، صدر نیکسن اور ماؤ زے تنگ اور وزیر اعظم، چینی وزیر اعظم چیو این لائی کے درمیان ایک سفارتکاری شروع ہو۔ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ دورہ جو تھا ہنگری کسنجر کا، یہ خفیہ نہیں رہا اور روس کو اس کا علم ہو گیا، اور روس اس بات سے گھبرا گیا کہ کہیں پاکستان کے توسط سے اور چین اور امریکہ کی دوستی کے بعد روس کی صورتحال خراب نہ ہو جائے، لہٰذا فوراً جو ہے اندرا گاندھی اور کے ساتھ معاہدے طے ہوئے، اور ایسا جنگی معاہدہ ہوا کہ دونوں ملکوں میں سے اگر کسی ایک ملک پر حملہ کیا جائے تو ایک ہی ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگرچہ یہ سفارتکاری آگے بڑھی اور نیکسن نے اس کو تعلقات بن گئے، بعد میں امریکہ اور ان کے تعلقات اتنے اچھے ہوئے کہ امریکہ نے چین کو تسلیم کر دیا، تائیوان کی سرپرستی سے دستبردار ہو گیا، تائیوان کی جگہ مین لینڈ چین جو ہے، عوامی جمہوریہ چین جو ہے، اس کو سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور بھی دے دیا، اور بہت سے سارے سلسلے، لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہوا۔ اگرچہ ہنگری کسنجر نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ انڈیا نے یہ کہا تھا، بلکہ نیکسن نے اس بات کا اعتراف کیا اپنی کتاب میں کہ لکھا تھا کہ اندرا گاندھی حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور چونکہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان، ہندوستان اور روس کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ چھٹا بحری بیڑا جو ہم جیسی عمر کو لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مدد کے لیے آ رہا تھا اور بڑھ رہا تھا مشرقی پاکستان، آج کے بنگلہ دیش کی طرف سے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور پھر 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فال ہو گیا، اور وہاں پہ وہ اس کے فوراً بعد پھر وہ بنگلہ دیش بن گئے۔ لیکن اس سے امریکہ کی ڈپلومیسی عالمی سطح کے اوپر ایک نیا ٹرن اس نے لیا، اور یہیں سے وہ سلسلے شروع ہوئے جسے ہم کہیں کہ روس کی جو سوویت یونین تھی، اس میں ہنگری کسنجر کی پالیسیوں نے ڈنٹ ڈال دیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں 1980-81 میں سوویت یونین کی فوجیں آئیں تو چین نے خاموشی کا کردار ادا کیا، بلکہ چین نے اسے بھی جارحیت قرار دیا گیا، جو اس کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا معاہدہ جو ہے 1988 میں جو ہوا، اس کے 1990 میں چین روس جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور وارسا پیکٹ کے جو ممالک تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ یہ تو اس کی ایک ایسی کہانی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک کردار ہے، اس سے پہلے بھی ایک کردار ہے۔ پاکستان کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھٹو کی حکومت 1977 میں جانے والی تھی تو امریکی صدر نے خط لکھا تھا، اور اس خط کو وہ فوراً لے کر جیپ میں، لوگوں کو یاد ہوگا کہ کھلی جیپ میں وہ راجہ بازار راولپنڈی میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ دیکھو سفید ہاتھی کا یہ خط۔ تو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کسنجر نے اس وقت کہا تھا کہ تمہیں، تمہارے خاندان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ کتنی حقیقت ہے، کتنی اس میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو صورت بنی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج 100 سال کی عمر تک ہنگری کسنجر توانا ہے ذہنی طور کے اوپر، دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈروں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، امریکی تھنک ٹینک میں ان کا بڑا کردار ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور یہ جو صورت ہے گلوبل ولیج، اور ہم اگر جو کہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو آج کی دنیا کے ابھرتے ہوئے اور دوسرے مسائل ہیں ان پر ان کی اب بھی بڑی گہری نظر ہے، اور وہ اگر ہم کہیں کہ
تھیوری کو تخلیق کرنے اور اس کو بتانے اور اس کا راستہ دکھانے کے ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں. امریکی تھنک ٹینک کا ایک محور اور مرکز ہے. پچھلے جمعے سے یعنی تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کوئی 20 سے لے کر آج 25 تک یہ جو گارڈین جو دی اکنامکس ہے شمارہ ہفت روزہ ہے بڑا مذہب جانتے ہیں, اس نے ایک انٹرویو ہنگری کسنجر کا لیا ہے 100 سال کی ان کی عمر ہونے پر, ان کی سالگرہ کے اس پر, اور کچھ تیکھے اور ترچھے سوالات بھی کی ہیں. لیکن مثلا اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یوکرین کی جنگ روس الجھا ہوا ہے اور امریکہ اس کے پشت پر ہے یوکرین کے, اور پورا یورپ اس کی پشت پناہی پر ہے. چین اور امریکہ کا تنازع ہے اور شدید انداز ہے دونوں طرف کا. اسی طرح چین اور بھارت کے درمیان ایک کھچاؤ کی فضا ہے. ایران اپنی خاص پوزیشن پر ہے اور مڈل ایسٹ میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں. اس میں بہت سی باتیں ہوئی لیکن چیدہ باتیں یہاں ان کی میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے چین اور امریکہ میں, یہ اس کا فقدان جو ہے یہ نقصان دہ ہے, اور ان کی لیڈرشپ کو آپس میں گفتگو یعنی ڈائلاگ کرنا چاہیے. کسی سطح پر نہیں ہو رہا اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا کہ اس سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ اگر اس میں ایک چیز انہوں نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اس کی کوئی نارمز ڈیولپ نہیں. واضح رہے کہ اس وقت ہمارے پاس جب ایٹم بم ہے 1945 اگست کے بعد سے, اور پھر خصوصاً جب رشیا نے اور پھر برطانیہ نے اور پھر فرانس نے اور پھر چین نے وہ کر لیا, تو ایک عالمی سطح کے اوپر اس کی ایک نامز اصول طے پا گئے ہیں, اور بہت سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کو معلوم ہے. یہ جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جو ہتھیاروں کے نئے انداز آ رہے ہیں اور جدت روز بروز ہر روز ہی بدلتی جا رہی, وہ ان کو کنفیوز کر رہی ہے آپس میں بات کرنے کے لیے کوئی مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی. ہنگری کسنجر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال آئندہ 8 سے 10 سال رہی تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دو ملک جو ترقی کر رہے ہیں یہ ایک خطرناک عالمی بحران پیدا کر دے گی. پھر امریکہ کے اپنے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے جس میں صدور یعنی سابق صدور اور حالیہ ابھی کے جو صدور ہیں ان کے درمیان جو ہے اعتماد کی فضا نہیں ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے اس کی امریکہ کی جو صورتحال ہے اس پہ کوئی اچھا نہیں پڑ رہا. بھارت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی سوچ جو ہے پریگمیٹک ہے, یعنی ایک حوالہ اس میں انہوں نے دیا کہ کوئی تقریب میں کوئی سابق انڈین ایڈمنسٹریٹر اور فارن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں اس وقت دنیا کی صورت ایسی ہے کہ اس میں کوئی مستقل اتحادی نہیں, بلکہ مسائل اور ایشوز جو جاری ہیں جو سامنے آتے ہیں ان کے مطابق اس کو دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن لینی ہے یا اس کا ہوگا. یعنی جو انہیں اگر میں یہ یہاں نہیں لکھا اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی پینترا بدل سکتا ہے اور وہ مزاج اختیار نہیں کرے گا جو امریکہ چاہے, یا جس طرح امریکہ بہت سے ممالک جو اس کے زیر اثر ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. یہ مختصراً آپ کو بیان کر رہا ہوں, ویسے اس کا انٹرویو بہت اہم ہے. اس کے مقابلے میں
माउंट ने जो है गार्डियन की 25 मई 2023 की जो आज का जो इशू है उसके अंदर उसने उन पर थोड़ी सी तनकीद की है अफ्रीका में जो सफारतकारी है उसके एतबार से कि उन्होंने सफ़ेद फार्म की तरफ अपनी पॉलिसी का झुकाव रखा है। बहरहाल एक ऐसा दिमाग जो 100 साल की उम्र तक जागा हुआ है और तेज है, वो लाठी लेकर तो चल रहे हैं, दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनका विजन, उनकी बातें और वो खासी असरअंदाज हो रहे हैं और अब तक दुनिया में उनकी सोच का गहरा असर है। डॉक्टर इरफान बेग को इजाज़त दीजिए।